بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی آپ کا بھی دل دہلا دے گی۔ سننے سے پہلے اپنے اعصاب مضبوط کر لیجئے گا۔ نائلہ کی عمر زیادہ نہیں تھی مگر خوبصورتی میں چندے آفتاب چندے مہتاب تھی۔ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا تھا کہ اب کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر ہاں کر دو، مگر نائلہ کے ذہن میں نہ جانے کون سے شہزادے کا تصور تھا۔ وہ تو کسی کے لیے مانتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے اس کی زندگی میں ایسا کون تھا کہ وہ شادی کے لیے ہاں بھی نہیں کرتی تھی۔ ابھی تو نائلہ اپنی زندگی کے بہت حسین دنوں میں داخل ہوئی تھی کہ ایک دن اندھوناک خبر ملی۔ وہ خبر ایسی تھی کہ اس نے میری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے تھے۔ نائلہ اپنے گھر کے باہر لٹی پٹی لاش کی صورت میں ملی تھی، ایسی لاش کہ جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں بتا اس کے ساتھ آخری لمحات میں کیا ہوا۔ بات تو بہت عجیب سی تھی۔ نائلہ کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہمارے لیے بڑی بے چینی اور حیرت کا باعث تھا۔ میری اماں بھی ڈر گئیں، پوچھنے لگیں کیا نائلہ کسی ایسے ویسے کام میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ماں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو حافظ قرآن لڑکی تھی، اس کے بارے میں آپ ایسا نہ سوچیں۔ اماں نے کہا کہ اب تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی، مجھے تمہارے بارے میں فکر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ آخری لمحے کیا ہوا ہے جو اس کی لاش یوں لٹی پٹی اس کے گھر کے باہر پڑی ملی ہے۔ خدا کا خوف کرو، کچھ تو ہوا ہی ہوگا نا، یا اس لڑکی نے کوئی غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملی ہے۔ امی کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس لمحے تو میں اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سن سکتی تھی۔ میں نے خود کو ایک کالی چادر میں ڈھانپا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ میرا رخ نائلہ کے گھر کی طرف سے تھا۔ میں اس کی والدہ سے جا کر بات کرنا چاہتی تھی کہ نائلہ کی لاش آپ کو کہاں سے، کب اور کیسے ملی، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، وغیرہ وغیرہ، مگر میں اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ وہاں جا کر مجھے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملے گا۔ جب میں وہاں پہنچی تو نائلہ کے جنازے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ نائلہ کی میت کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا۔ نائلہ کا چہرہ کفن میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے جانے تک سارے بندوبست فٹافٹ کر لیے گئے تھے۔ سارے انتظامات ہونے کے بعد مجھے تو اس کا دیدار کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں نے نائلہ کی والدہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی ملال کا اثر نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ نائلہ کی یہ حالت کیسی ہوئی، مگر وہ افراتفری میں تھیں۔ کہنے لگیں کہ مجھے نائلہ کی وصیت کے بارے میں ان لوگوں کو بتانا ہے جو کہ نائلہ کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ نائلہ کو دفن کرنے والے لوگوں میں ہی شامل تھے، مگر وہ ایسی کون سی وصیت بتانے جا رہی تھیں جو اس نے اتنی کم عمری میں کر دی۔ وصیت تو عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنے مرنے کا انتظار ہوتا ہے، یا جو اپنی موت کے بارے میں پہلے سے یقین رکھتے ہیں، انہیں اپنی موت کا علم ہوتا ہے۔ مگر نائلہ تو یوں اچانک فوت ہوئی تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اس نے وصیت کی ہوگی۔ مگر پھر نائلہ کی ماں ایک پرچی لے کر سب کے سامنے آ گئیں۔ میری بیٹی نے جو وصیت کی تھی اس پر پورا عمل کیا جائے گا، ورنہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اسے دفنائیں۔ میں اس کی ماں ہوں، میں ہی اس کی وارث ہوں، اس کا باپ ابھی یہاں نہیں ہے، اس لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرا حتمی فیصلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نائلہ کی ماں نے جو بات ہمیں سنائی تھی وہ تو ہمارے سروں پر آسمان گرانے کو کافی تھی۔ نائلہ نے جاتے وقت وصیت کی تھی کہ اسے اس کے کتے کے ساتھ دفنایا جائے۔ اس کے کتے کو تو تم کے ساتھ دفنایا جائے، اس کے کتے کو تو تم سب نے دیکھا ہی ہوگا۔ میں کوئی من گھڑت بات نہیں کر رہی، یہ بات نائلہ نے مجھے خود کہی تھی اور میں نے کاغذ پر لکھ لی تھی۔ میں نائلہ کی ماں ہوں، مجھ سے زیادہ اسے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں جو بھی کہہ رہی ہوں اس کی روح کی تسکین کے لیے کہہ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی اپنے اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، چاہتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کی کوئی ناجائز بات نہیں مانی، مگر اب تو وہ مر گئی ہے، اب تو مجھے اس کی سننا ہی پڑے گی۔ ساتھ ہی ساتھ نائلہ کی ماں آنسو بہانے لگیں۔ ہم سب کو ان کی اس انوکھی خواہش پر حیرت بھی ہوئی اور نائلہ کے نصیب پر رونا بھی آیا۔ حافظ قرآن ہونے کے باوجود اس کی قبر میں جو ہونے جا رہا تھا وہ ہمارے لیے افسوسناک تھا،
مگر ایک ماں کے جذبات کو بھی ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ لوگوں نے حافظہ نائلہ کی ماں سے کوئی بحث نہیں کی تھی، محبت کرتی تھی۔ ہاں، مگر ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ اس محلے کے مفتی صاحب یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھی غیر شرعی کام ہوتا تھا تو وہ اپنی موجودگی سے اس کی مذمت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب بھی یہاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کسی سے سنا کہ مولوی صاحب خود ہی حافظہ نائلہ کی ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی نائلہ کی ماں کو یہ سمجھانے کی کہ نائلہ کی یہ وصیت اگر تھی بھی تو یہ بہت ہی بچکانہ اور غیر شرعی وصیت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، مگر نائلہ کی ماں بضد تھیں کہ جیسا وہ کہہ رہی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ بالآخر مفتی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ میں مفتی صاحب کو بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ بڑی حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ ضرور نائلہ کی ماں نے کوئی بدتمیزی ہی کی ہوگی کہ وہ یہاں سے اپنی بات منوائے بغیر ہی چلے گئے، ورنہ تو وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ انہیں عزت بخشتے اور ان کی بات کا مان رکھتے تھے۔ نائلہ کی ماں کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی وصیت پر عمل کریں۔ بہرحال اب تو نماز جنازہ مفتی صاحب کے ہی ایک شاگرد نے پڑھا لی تھی، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس نماز جنازہ میں شریک ہو سکے۔ نائلہ کی ماں کی ضد کی وجہ سے سبھی لوگ متنفر ہو گئے تھے کہ یہ کیسی پاگل عورت ہے۔ بہرحال ہر ایک کے چاہنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں جو برے وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ نائلہ کی والدہ کے بھی ایسے ہی کچھ رشتہ دار تھے جنہوں نے اس کمزور لمحے میں بھی نائلہ کی ماں کا ساتھ دیا۔ بہرحال نماز جنازہ تیار کی گئی تھی۔ قبر میں دفنانے کا وقت آیا تو ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا کتا بھی نائلہ کی قبر کے ساتھ رکھا گیا۔ کتا تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، وحشت زدہ اور ڈرا سہما۔ میں نے اس کتے کو آج سے پہلے حافظہ نائلہ کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج اس کتے کو دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ قبر کا عذاب میرے سر پر مسلط تھا، لگتا تھا جیسے اللہ نے نائلہ کو قبر میں کڑا عذاب دکھانا ہے، اسی لیے تو یہ معاملات پیش آ رہے ہیں کہ لاکھ ضد کرنے مفتی صاحب کے سمجھانے کے باوجود بھی نائلہ کی قبر میں ایک کتا بھی دفنایا جا رہا تھا، مگر یہ کتا تو زندہ تھا۔ اس کتے کو زندہ دفنانے پر وہ نائلہ کی لاش کا کیا حشر کرتا، اس بات کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی تھی۔ بہرحال نائلہ کی ماں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کتے کو نیچے قبر میں رکھتے ہی اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تاکہ کتا بے بس ہو جائے اور کچھ نہ کر سکے، کیونکہ ہم قبر کو کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے ورنہ یہ کتا قبر سے باہر نکل آئے گا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ نائلہ نے جاتے جاتے یہ کیا وصیت کر دی جس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی خراب ہونے جا رہی ہے۔ کتا تو ویسے ہی نجس جان جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ ایک کالے رنگ کے کتے کو نائلہ کی قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تھی۔ کتے کے چلانے کی آوازیں مجھے وحشت زدہ کر رہی تھیں، مگر میں نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ کوئی اور قبرستان ہوتا تو میں یوں نہ بھاگتی، مگر جیسی آوازیں اس کتے کی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں، مجھے یوں لگا جیسے حافظہ نائلہ کا عذاب یہیں شروع ہو گیا ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتی جب وہاں سے نکلی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں رات بھر نائلہ کو ہی یاد کرتی رہی، اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں ہی کوئی اشارہ دے دے، نائلہ کیسے فوت ہوئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے انصاف دلاؤں اس کو، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس کا حال جاننا چاہتی ہوں۔ رات بھر میں نائلہ کے بارے میں سوچتی رہی، دعا کرتی رہی کہ مجھے کوئی خواب آ جائے۔ رات کے 1 بجے میری آنکھ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، مگر پھر جو میں نے خواب دیکھا تو اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ نائلہ مجھے کہتی ہے کہ میری قبر کھود ڈالو، مجھے نکالو اس میں سے، اس کتے کو بھی مجھ سے الگ کر دو۔ میری ماں نے یہ کیا مسلط کر دیا مجھ پر، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ میری قبر میں مجھے اس نجس جانور کی وجہ سے قبر کے معاملات میں مجھ پر سختی کی جائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی، میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ میں پریشان تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے پورے وجود پر گھبراہٹ طاری تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی نائلہ کی قبر پر چلی جاؤں،
وہاں جا کر اسے حال پوچھوں، اس کی قبر کھود ڈالوں، اس میں سے وہ کتا نکالوں اور سب کو بتاؤں کہ نائلہ کی ماں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ میں نے خود کو ایک کالی چادر میں ڈھانپا اور باہر نکل گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں کالا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گہری خاموشی نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا، مگر مجھے نائلہ کی قبر پر جانا تھا، اسی لیے میں نے پکا ٹھان لیا تھا کہ میں نائلہ کی قبر پر ابھی اور اسی وقت جاؤں گی، ذرا بھی دیر نہیں کروں گی۔ وہ تو میری درینہ سہیلی تھی، لیکن میں نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے کہ کہیں میرے جوتوں کی آواز سے میرے گھر والے نہ جاگ جائیں۔ جاگ کر ظاہر ہے انہوں نے اور کیا کرنا تھا، مجھے منع کر دیتے کہ رات کے اس پہر تم کہاں جا رہی ہو۔ اسی لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے گھر سے ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی پکڑ لی تھی، جس کی روشنی میں میں اپنا راستہ دیکھ رہی تھی۔ میرے وجود میں کب کبھی سی تاری تھی۔ قبرستان میں آج سے پہلے کبھی مغرب کے بعد بھی اکیلی نہیں گئی تھی، اور آج یہ وقت آن پہنچا تھا کہ رات کے 2 بجے قبرستان اکیلی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں میری والدہ کی باتیں بھی تھیں۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ قدرت کے معاملات میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتے۔ اب اگر نائلہ کی ماں نے جب اسے قدرت کے خلاف جا کر دفن کر ہی دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے پر صبر کریں، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ اللہ کی نیک بندی ہوئی تو اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر اللہ نے اسے عذاب دینا چاہا تو تم میں سے کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ میری والدہ کی بات تو ٹھیک تھی، مگر انسان کبھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد میں قبرستان میں داخل ہو گئی تھی۔ ٹڈیوں کے راگ نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی تھی۔ میرے پاؤں پر چھوٹے چھوٹے کانٹے چبھنا شروع ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے قبرستان میں کون سا قالین بچھی ہوئی تھی۔ مجھے نائلہ کی قبر ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ سامنے ہی اس کی کچی قبر تھی، جس پر مٹی بھی ابھی تازہ تھی۔ میں قبر کے قریب پہنچی۔ قبر کی ٹھنڈی ٹھنڈی مٹی نے مجھے مزید جذباتی کر دیا تھا۔ میں دل میں ان لوگوں کو کوسنے لگی جنہوں نے نائلہ کو اتنا بدکار سمجھ لیا تھا کہ اس کی قبر کے عذاب کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس کی قبر کی تو مٹی بھی ٹھنڈی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرا تو دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا جیسے۔ اتنا خوفناک منظر میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھا تھا۔ میں اب نائلہ کی قبر پر سے مٹی ہٹانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی میں نے مٹی ہٹائی تو اندر میرا ہاتھ کسی نرم چیز پر لگا۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو وہ ایک موٹا کالا بچھو تھا جو قبر کی مٹی کے عین نیچے حرکت کر رہا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی، مگر اسی وقت مجھے احساس ہوا ہوئی ہوں اس کے نیچے بھی بہت سارے بچھو ہیں۔ ابھی تو میں اسی شوق سے نہیں نکلی تھی کہ مجھے اپنے قریب بچھوؤں کی ایک فوج آتی محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، یا آسمان سے کوئی ہاتھ بڑھ کر مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ اتنے موٹے کالے زہریلے بچھو میں نے آج تک کسی فلم میں بھی نہیں دیکھے تھے جتنے میں اس وقت دیکھ پا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے تیرے قانون کے آگے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اللہ سے اونچی آواز میں دعائیں کرنے لگی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر کسی صورت بھی میں یہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ میں تو مارے ڈر کے ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ نائلہ کی قبر پر مجھے یہ کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ رفتہ رفتہ بسم اللہ پڑھتی میں کھڑی ہو گئی اور وہاں سے آگے قدم رکھا جہاں زمین بچھوؤں سے خالی تھی۔ میں پچھلی طرف جانے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو بچایا اور قبرستان سے باہر نکلی۔ لگ رہا تھا جیسے میری دھڑکنیں میرا ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی بہت سارے خیال آ رہے تھے۔ گھر کی طرف بھاگتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر حافظہ نائلہ اللہ کی نیک بندی تھی تو پھر یہ معاملہ کیا ہوا؟ کیا وہ خواب بھی جھوٹا تھا جو مجھے آیا، جس میں نائلہ خود مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری قبر کھولو اور مجھے یہاں سے نکالو؟ میرا ذہن تو پہلے سے بھی زیادہ الجھ گیا تھا۔
فی الحال تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بڑی مشکل سے جب میں بھاگتی ہوئی گھر پہنچی، اماں کے ڈر سے میں نے ان سے بھی یہ بات نہیں کہی کہ میں کہاں گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے تو مجھے پہلے ہی حافظہ نائلہ کی قبر پر جانے سے منع کیا تھا۔ ایسا کرنے سے بقول ان کے میرے اوپر کوئی برا اثر پڑ سکتا تھا، اسی لیے میں نے ان سے یہ بات چھپائی تھی۔ مگر دل میں جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے بھی مجھے یوں لگتا جیسے میرے پاؤں پر بچھو اور عجیب و غریب کیڑے رینگ رہے ہوں۔ رات بھر میں یوں ہی روتی اور تڑپتی رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھاگ کر کہیں جاؤں اور جا کر اس بات کا اعلان کر دوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی اور حافظہ نائلہ کی قبر پر نہ جائے۔ میں مفتی صاحب کی شاگرد بھی رہ چکی تھی، انہی سے میں نے عالمہ کا کورس بھی کیا تھا، بلکہ میں نائلہ سے 2 سال پہلے فارغ ہوئی تھی۔ نائلہ مجھے اچھے سے جانتی تھی اور اسی وجہ سے مفتی صاحب نے اس کے جنازے میں آ کر اس کی وصیت کو پورا نہ کرنے کی بھی تلقین کی تھی، مگر میں ان کے سامنے جا کر اس بات کا اعتراف کرنا چاہتی تھی کہ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی جو میں نے قدرت کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی۔ صبح ہوتے ہی میں فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنے گھر سے بہانہ کر کے مفتی صاحب کے پاس پہنچی۔ نماز کے بعد وہ عموماً ناشتہ کرنے اندر حجرے میں جاتے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی۔ امام صاحب کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، اس لیے وہاں جانے میں کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ میں اپنی سہیلی نائلہ کے لیے پریشان تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ وہ مفتی صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ نائلہ کی ماں نے کیا وصیت کی تھی، مجھے یہ خواب آیا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ بات سننا تھی کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ لڑکی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا اللہ کے قانون میں کبھی کسی نے بغاوت کی ہے؟ تم نے آج سے پہلے ایسا کہیں سنا ہے؟ اور تم تو کل کی بچی ہو، تمہیں کہاں سے ایسے خواب آنے لگ گئے کہ تم جا کر اس کی قبر کھودو؟ جب بڑے بڑوں نے ایک کام نہیں کیا تو تم کون ہوتی ہو اس سارے معاملے میں دخل اندازی کرنے والی؟ خدا کا شکر کرو کہ تم کسی نقصان سے بچ گئی ہو، ورنہ وہ بچھو اور سانپ تمہیں کاٹ لیتے نا تو ساری زندگی ان کی جلن اور زہر تمہارے وجود سے نہ جاتی۔ قبر کا بچھو ایک بار کسی کو چھو لے، اس کے بعد زندگی بھر اس کی جلن باقی رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی دوائی اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات تم یاد رکھ لو بیٹا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس قبر کا معمہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک بارش ہوگی اور اس کے بعد سارا راز فاش ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، بارش سے بھلا اس قبر کا معمہ کیسے حل ہوگا؟ لیکن کہتے ہیں نا، بڑے لوگ جو بات کہہ دیتے ہیں اس پر تو انسان کو یقین کرنا ہی چاہیے، چاہے وہ اس وقت کتنی جھوٹی ہی کیوں نہ لگے۔ اور میں نے بھی ایسا ہی کیا، مفتی صاحب کی بات پر یقین کر لیا، اور میں اس دن کا انتظار کرنے لگی جب بارش ہوگی اور نائلہ کی قبر کا معمہ کھلے گا۔ اللہ کی حکمت اسی میں تھی۔ 2 دن کے بعد زور زور سے بارش برسنے لگی۔ اس دن تو پورے گاؤں میں تیز اولے بھی پڑے تھے، اور ایسے اولے میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے۔ نائلہ کا باپ پردیس سے یوں تو کسی بھی دن آ جاتا تھا، لیکن عجیب خبر ملی۔ اولے پڑنے کے اگلے ہی دن نائلہ کا باپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اس کی بیٹی کہاں گئی۔ سب لوگ محلے کے حیران تھے کہ کمال ہے اصغر، تمہیں تمہاری بیوی نے نہیں بتایا کہ تمہاری اکلوتی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی؟ ہم تو سمجھے تھے کہ اس عجیب و غریب خواہش کے پیچھے بھی تمہاری رضامندی ہے، ورنہ تمہاری بیوی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھاتی؟ کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو کبھی اپنی بیٹی کے لیے سوتیلی ماں نہیں سمجھا۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ ہمیشہ میری بیٹی کی قدر کرے گی، سگی ماں جیسی محبت کرے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میری بیٹی کو میری غیر موجودگی میں ہی اتنے برے حالوں میں دفنا دے گی۔ میں تو لٹ گیا، میرے پاس اپنی بیٹی کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ لیکن اب میں اپنی بیٹی کی قبر پر ضرور جاؤں گا۔ وہ آدمی رو دھو کر اسی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پر جائے گا، مگر بارش کی وجہ سے جب اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچا تو ساری مٹی ادھر ادھر ہو چکی تھی۔ شاید لاوارثوں کی طرح دفنائے جانے کی وجہ سے
کسی نے ٹھیک سے مٹی بھی قبر پر نہیں ڈالی تھی۔ قبر پر سے مٹی ہٹ چکی تھی، باقی پتھر ہٹانے کو باپ کا جذبہ محبت ہی کافی تھا۔ جیسے ہی اس نے پتھر ہٹا کر اپنی بیٹی پر نظر ڈالی تو کانپ کر رہ گیا تھا۔ بیٹی کی قبر میں مرا ہوا کتا پڑا تھا، جس سے بدبو تو نہیں آ رہی تھی، شاید یہ اس کی بیٹی کی قبر کی خیر کا کمال تھا کہ اس کتے سے بھی بدبو نہیں آئی، پر اس کی بیٹی کے وجود پر پڑے زخموں سے اسے اپنی بیوی کے ظلم کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا۔ شاید اس عورت نے جہاں اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کتے کے ساتھ دفنایا، وہیں اللہ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا، اتنا گہرا پردہ کہ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ کتے کی وجہ سے کہیں دوبارہ قبر کھولنا نہ پڑ جائے۔ لیکن بس کہتے ہیں کہ انسان نے جب اپنا جرم چھپانا ہوتا ہے تو وہ 100 کوششیں کرتا ہے، لیکن جب قدرت نے اس کے جرم کو دکھانا ہو تو 1000 بہانے نکل آتے ہیں۔ نائلہ کی ماں کو بھی اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی حسد میں آ کر اپنے محبت کرنے والے شوہر اور 2 بچوں کے باپ کو بھی کھو دیا۔ رہی بات نائلہ کے مرنے کی تو وہ ایک معمہ ہے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ نہ ہی نائلہ کے باپ نے کسی سے یہ بات کہی۔ شاید یہ اس کے کردار کی عظمت ہے کہ اس نے اپنی سابقہ بیوی کے راز کو بھی لوگوں کے سامنے افشا نہیں کیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کا قتل اسے معاف کر دیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ایسی عورت کے پرخچے اڑا دیتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔